السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس کی مکمل برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں جو روزے کی عبادت ہے، اس عبادت کے ساتھ بہت سارے مسائل متعلق ہیں۔ امید ہے کہ بہت سارے مسائل الحمدللہ آپ کو ازبر ہوں، لیکن پھر بھی نظر ثانی کے طور پر یا بطور مذاکرہ چند مسائل کا اعادہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ان مسائل کے علاوہ اگر کچھ ایسی باتیں آپ کے ذہنوں میں ہوں جس کے احکام آپ جاننا چاہتے ہوں تو بے شک آپ اپنے نزدیکی علماء کرام سے رابطہ فرمائیں، یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کے سوال کو ٹائپ کر کے ارسال کر دیں۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ کے سوالات کا تشفی بخش جواب دینے کی۔ دیکھیے، ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز یا سلائن وغیرہ چڑھانے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا ٹوٹتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عذر کی بنیاد پر یا بیماری کے طور پر یا سخت کمزوری لاحق ہونے کی وجہ سے سلائن یا گلوکوز چڑھاتا ہے تو اس کی وجہ سے روزے پر کچھ بھی اثر ہوتا نہیں، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگوایا جائے تو انجیکشن لگوانے کی وجہ سے بھی روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر پڑتا نہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ کمزوری اور بیماری کی وجہ سے اگر روزے دار کو خون چڑھایا جائے تو اس پر روزے پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، خون چڑھانے کی وجہ سے بھی روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ ٹوٹتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، آکسیجن لینے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو آکسیجن لینے کی سخت ضرورت پیش آئے تو اس کو روزہ توڑنا پڑے گا یا روزے کی حالت میں ہی آکسیجن لے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آکسیجن وہ جس کے اندر کوئی دوا نہ ملی ہوئی ہو، خالص آکسیجن ہو تو اس کے لینے کی وجہ سے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہمارے سامنے یہ ہے، کلی کے بعد منہ کے اندر جو تری ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، روزہ وضو مکمل ہو جانے کے بعد ہمارے منہ کے اندر جو گیلا اور تر حصہ ہوتا ہے، جو تری ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی اس کو نگل لے تو نگلنے کی وجہ سے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اسی طرح پانچواں سوال یہ ہے کہ ناک کو زور سے سڑک لیا اس اعتبار سے کہ جو ناک کی وہ حلق سے نیچے اتر گئی، اس کی وجہ سے روزے پر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ سے بھی روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر ہوتا نہیں، روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے پر اگر کوئی زخم لگ جائے اور زخم لگنے کی وجہ سے خون نکلنے لگے تو اس کی وجہ سے روزے پر کچھ اثر ہوگا یا نہیں؟ الحمدللہ اس کی وجہ سے بھی روزے پر کچھ اثر ہوتا نہیں، روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی روزے دار کو کوئی زہریلی چیز، سانپ یا بچھو وغیرہ کاٹ لے، اس کی وجہ سے روزے دار کے روزے پر کچھ اثر ہوگا یا نہیں؟ روزے دار کے روزے پر کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں، اس کا روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی آدمی کو مرگی یعنی فٹ کا دورہ پڑے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس صورت میں بھی روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ ایک اگلا سوال یہ ہے، مصنوعی دانت اگر کسی کے ہے اور وہ روزے کی حالت میں بھی اپنے دانتوں کو باہر نکال کے نہیں رکھتا بلکہ منہ کے اندر ہی رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے روزے پر کچھ اثر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، مصنوعی دانت جو ہوتے ہیں یہ کچھ دھاتوں کے بنے ہوتے ہیں اور یہ دھات ایسی ہوتی ہے جو رال کی وجہ سے یا لعاب کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے پگھلتی نہیں ہے اور اس کا ذائقہ اور اثر منہ کے اندر محسوس ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی دن بھر روزے کی حالت میں اپنے دانتوں کو منہ میں ہی رہنے دیتا ہے تب بھی اس کے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔
اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں وکس یا زنڈوبام یا اس قسم کے کچھ تیز اثر والی دوائیاں استعمال کرے تو روزے پر کچھ اثر ہوگا یا نہیں؟ ان دواؤں کے استعمال کرنے کی وجہ سے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، روزہ فاسد بھی ہوتا نہیں اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ یہ تھے چند مسائل، انشاءاللہ اگلی ملاقات کے اندر اور بھی چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے اس ماہ مبارک میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، تراویح کے اندر مساجد میں بھیڑ نہ لگائیں، اپنے گھروں پر انفرادی طور پر، اور اگر کوئی حافظ ہے تو اس حافظ کی اقتداء میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔